عدالتی اصلاح سے متعلق بل، اس کی ٹائمنگ، اس کا کانٹینٹ، اس سے مقصود کیا ہے، کسے فائدہ ہوگا، یہ وہ سوال ہیں جو زیر بحث ہیں۔ تحریک انصاف کا اس پر رد عمل بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جناب سعد رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیے، ممتاز قانون دان ہے، تجزیہ نگار ہیں۔ ساتھ صاحب کانٹینٹ تو بہت عمدہ دکھائی دیتا ہے، شامی صاحب بھی اس پر تبصرہ کر چکے، حامد خان صاحب بھی اس کی حمایت کر چکے، منیر فاروق صاحب سے بات کی، لیکن اصل ایشو ہے کہ وائی ناؤ، اور کیا یہ کانٹینٹ جو ہے یہ میلافائڈ انٹینشن سے پیش کیا گیا ہے، کسی خاص شخص کو، کسی خاص پرپز کو تقویت دینا ہے، یا اوورال یہ جوڈیشل ریفارم کا حصہ سے سمجھا جائے گا؟ دیکھیے، اس بات کے اوپر تو افتخار چودھری صاحب کے ٹائم سے خاص طور پہ بحث ہو رہی تھی کہ 184(3) کی پاور کے اوپر کوئی سو موٹو پاور کے اوپر کوئی اپیل کا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ بینچ فارمیشنز کیسے ہوتی ہیں، کیوں جسٹس جواد خواجہ اور خلیل رمدے اور صاحب اور افتخار چودھری صاحب مل کے تمام چیزوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، باقی کے جج صاحبان کی طرح۔ یہ 2008، 9، 10، 11، 12 میں یہ والی بحث چل رہی تھی، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر بہت سا کام بھی ہوا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے۔ لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ یہ طریقہ حکومت کی طرف سے نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے رولز 1980 کی ایک ترمیم جو سپریم کورٹ خود کرتی ہے، اس کے تھرو کیا جائے گا، جس میں حکومت کا بھی کنسنسس ہوگا، عدالت کا یعنی ادارے کا بھی کنسنسس ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سے اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہو، دوسری طرف سے اس کو امپوز کیا جا رہا ہو۔ میں اس کی اگزامپل اس طرح دوں، اب ہماری جورسپروڈنس کافی مختلف ہو چکی ہے، اب ہمارے جج صاحبان کا ظرف، ہمارے جج صاحبان کا طریقہ کافی مختلف اور کافی بہتر ہو چکا ہے، لیکن جب اس طرح کی ترمیم افتخار چودھری صاحب کے وقت پہ پروپوز کی گئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ کے اندر ڈسمس کر دیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا کنٹیمپٹ کا قانون پیش کیا، جس کے اندر ایک بینچ فارمیشن کا طریقہ بتایا کہ کنٹیمپٹ کی بینچ فارمیشن ایسے ہوگی کہ اتنے جج بیٹھیں گے اور وہ اتنے ججز کے پاس جائے گا۔ وہ اپیل کا حق بھی دیا تھا اس میں۔ جی سر، اپیل کا حق بھی دیا تھا اس میں، اپیل کا حق بھی دیا تھا۔ وہ چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے، افتخار چودھری صاحب کے بینچ نے اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا اس بیسس پہ کہ یہ ہمارے جوڈیشل میٹرز میں پارلیمنٹ کی انٹرفیرنس ہے۔ اب بہت سی چیزیں اس وقت سے بدل چکی ہیں، بہت سی جورسپروڈنس اس وقت سے بدل چکی ہے۔ اب کی سپریم کورٹ اس پہ کیا کہے گی، کیسے اس کو لے گی، یہ تو ہم آنے والے وقت میں ہی دیکھیں گے۔ سعد صاحب، اگر جو مثال آپ نے مجھے سنائی ابھی، اس مثال کے تابع یہ ابھی بھی کیا جوڈیشل میٹر میں انٹرفیرنس نہیں ہوگی؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ جب اس کے اندر ایک اپیل فائل ہوگی، اور میں بائی دا وے پھر سے گزارش کروں کہ جو آپ کا اندیا تھا شروع میں، جو آپ نے انٹروڈکشن دیا، میں اس کے ساتھ ہوں کہ 184(3) میں کوئی اپیل کی پروویژن ہونی چاہیے، اور بینچ فارمیشن جو ہے اس کو آربیٹری طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی طریقہ تعین ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل، یہ دونوں پرنسپلز بالکل ٹھیک ہیں، ان پرنسپلز پہ کام ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کو ماضی میں سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا۔ مگر سعد رسول صاحب یہ دیکھیں نا، جو کنٹیمپٹ کا معاملہ تھا وہ تو ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی، یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کو تحفظ دینے کے لیے وہ ترمیم کی گئی تھی، لیکن اب تو یہ جو بل ہے یہ پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے۔ جی، میں اس میں گزارش کروں شامی صاحب کہ پرسن سپیسیفک جو ہے وہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں ہے۔ میرا دوسرا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ این آر او کو بھی سٹرائک ڈاؤن جب کیا گیا تھا تو اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ این آر او پرسن سپیسیفک ہے۔ پرسن یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک خاص گروپ کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا ہے، صرف ایک شخص کو نہیں، ایک گروپ کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو این آر او کو سٹرائک ڈاؤن کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ چند سیاستدانوں کو ایک گروپ کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا، یہ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہے۔ یہاں پہ بھی اگر 5 اپیلیں دائر ہو جاتی ہیں ساتھ، جو کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن اور جہانگیر ترین صاحب کی اور 1-2 ڈسکوالیفیکیشنز کے خلاف اپیلیں فائل ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ الیکشن کا میٹر آگے چلا جاتا ہے، تو یہ آرگومنٹ کم از کم لیا جائے گا کہ یہ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہے، یعنی کہ یہ صرف پی ڈی ایم کو ریلیف دینے کی لیجسلیشن نہیں، گویا آپ
جو جن لوگوں کو اپیل کا حق دیے بغیر تا حیات نااہل کر دیا گیا، اگر ان کو اپیل کا حق دے دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا یا ظلم کا ازالہ ہوگا؟ ظلم کا ازالہ ہوگا. لیکن اگر صرف اس کے اندر ان لوگوں کو جن کو اپیل کے جن کو 184(3) میں تا حیات کر دیا گیا ہے، صرف ان کی اپیل دائر کی جائے، اور بہت سے اور ایسے لوگ جن کو 184(3) کے نیچے یا سپریم کورٹ کی دوسری ججمنٹس کے نیچے دیگر زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر ان کو اپیل کا رائٹ نہ دیا جائے اور صرف ان لوگوں کو دے دیا جائے تو یہ گروپ سپیسیفک ہوگی، یعنی پرسن سپیسیفک ہوگی. نہیں، درست بات ہے، لیکن وہ تو ہمیں کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا نا. جی شامی صاحب. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اور مندوخیل صاحب کا، اس نے بھی تو اس کی اہمیت بڑی اجاگر کی ہے. بالکل شامی صاحب، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ 184(3) کے اندر کوئی اپیل کا طریقہ ہونا چاہیے. اور میں نے جس طرح کہا کہ اگر یہ اداروں کے تصادم کی بجائے اداروں کی مفاہمت سے سپریم کورٹ کے رولز کے اندر، جیسے کہ ماضی میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے، جسٹس ثاقب نثار نے، اس سے پہلے جسٹس میرا خیال ہے کہ شاید جسٹس کسی ایک چیف جسٹس نے ان سے پہلے بھی اس طرح کی بات اپنی تقریر کے اندر کی. یہ کیا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ایگزیکٹلی یہی نہیں چاہتے تھے؟ یہی ان کا پروپوزل نہیں تھا؟ ان کا پروپوزل یہ نہیں تھا. ان کا پروپوزل یہ تھا کہ اپیل ہونی چاہیے، لیکن ان کا پروپوزل یہ تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹو کمیٹی یعنی جج صاحبان کو بیٹھ کے سپریم کورٹ رولز کو اس طرح کے اندر اس اپیل کو کریٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی کسی ادارے کے ساتھ تصادم نہ ہو، یہ اپیل مسلط نہ کی جا رہی ہو. اس وقت تو بظاہراً آپ کے سامنے ہیں جامی صاحب بھی اور شامی صاحب کہ ہم اچھا کہیں برا کہیں، اس کو تسلیم کر لیں نہ کریں، کل کوئی اپ ہولڈ ہو جائے، لیکن اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ کچھ اداروں میں تصادم چل رہا ہے جس میں اب پارلیمان اور سپریم کورٹ کے ایک حصے کے درمیان ایک تصادم چل رہا ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہی آبجیکٹو جو کہ سب جس پہ ایگری کرتے ہیں کہ اپیل ہونی چاہیے، یہ تصادم کی بجائے جج صاحبان سپریم کورٹ رولز کو امینڈ کر کے خود کریٹ کر لیتے، جیسے کہ ماضی کے چیف جسٹسز نے پروپوز کیا تھا. مگر ساتھ صاحب یہ جو قانون سازی ہے یہ تو فار آل ٹائمز ٹو کم ہے نا. آنے والے وقتوں میں جو بھی حکومتیں بنیں گی وہ ان کی اس کی بینیفیشری ہوں گی. جی ایسے ہی ہے، یہ بات درست ہے. لیکن شامی صاحب جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں سب بینیفیشری ہوں گے تو یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے. کیونکہ پرسن سپیسیفک جو ہے وہ صرف ماضی کے لیے کہا جا سکتا ہے. اگر آپ آج یہ کہہ دیں کہ ایک شخص کو 2 ارب روپے سے زیادہ کے اوپر کرپشن پہ ہم نیب کو نہیں، 2 ارب روپے سے کم کے اوپر نیب کو نہیں بھیجیں گے، تو آئندہ کے لیے بھی جتنے لوگ 2 ارب سے زیادہ کی کرپشن کریں گے، 2 ارب سے کم کی کرپشن کریں گے، وہ نیب میں نہیں جائیں گے. لیکن قانون کہتا ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو ریلیف دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی ادارہ اپنی اصلاح کرے؟ پارلیمنٹ سے ہم توقع کریں کہ وہ اپنی اصلاح کرے، سپریم کورٹ سے توقع رکھیں کہ وہ اپنے قواعد کو ترمیم کرے. تو جب یہ ہم ساری عمر، یہ نسل در نسل یہ انتظار کرتے رہیں گے اور تجاوزات کا سلسلہ جاری رہے گا. میں شامی صاحب آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں نسل در نسل اس میں انتظار کرنا نہیں چاہیے. پاکستان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اگلی 4 نسلیں 3 نسلیں انتظار کریں ملک کو بہتر ہونے کے لیے. ہم نے تو آج بہتری کرنی ہے. چلیے آپ کی بات صاحب، یہ تو شامی صاحب نے اپنے فکر کا اظہار کیا. اب ذرا عام فہم سی بات جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس پہ آپ کی رائے مجھے چاہیے. یہ اس بل کے بعد تصادم واضح ہو کر بڑھے گا یا خطرہ ٹلے گا؟ دیکھیے، اس بل نے ایک ایسی جلتی کے اوپر تیل ڈالا ہے جس کو کم از کم ریاست کے اندر دیگر لوگ، آپ جیسے، مجھ جیسے، شامی صاحب جیسے لوگ جس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے.
ہاں ہماری پارلیمان کے اندر ڈویژنز ہو سکتی ہیں، ہماری ایڈمنسٹریٹو مشینری میں ڈویژنز ہو سکتی ہیں، ہماری ریاست کے اندر ڈویژنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری جو عدالت ہے جب اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہمیں کم از کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، چند مخصوص لیکن لوگوں کا یا اس گروہ کا یا چلیے دوسرے گروہ کا نہیں۔ لیکن عدالت میں بھی تو اب سر بڑی واضح ڈویژن اس حد تک نظر آنا لگ پڑی ہے کہ اس میں سیاسی میں نے پارٹی، یہی کہا، جی چلیے بہت شکریہ، یہی کہا یہ سب اسی صورتحال کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے عدالت جو ہے نا، جی پلیز پورا کیجیے۔ ایک جملہ شامل صاحب اگر میں کہہ سکوں، ہم سب کا انڈیور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بظاہراً جو عدالت کے اندر بھی تھوڑا سا کانفلکٹ لگتا ہے کہ ہم اس کو ختم کروائیں، کہ ہم کہیں کہ چلیں مل بیٹھ کے سپریم کورٹ رولز کے اندر اگر عدالت خود اکٹھی ہو کے کر لے تو بہتر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی اس لیجسلیشن نے ایک ایسی کانفلکٹ کریٹ کر دی ہے یا کر دے گی جس میں عدالت کے اندر کی ڈویژن مزید نکھر کے نظر آئے گی، اور یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں۔